عن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کا مطیع بنائے اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، اور عاجز ہے وہ شخص یعنی بے وقوف ہے وہ شخص جو نفس کی خواہشوں کا اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کا مطیع بنائے اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، اور عاجز بے وقوف ہے وہ شخص جو نفس کی خواہشوں کا اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے۔ فائدہ یعنی حالت تو یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کے مقابلہ میں حرام حلال کی بھی پرواہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ شانوں سے بڑی بڑی امیدیں لگائے رکھتا ہے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، اور ان امیدوں پر گناہ کی پرواہ نہ کرے۔ جیسا کہ عام عادت ہے، گناہ سے منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، جی اللہ معاف کرنے والے ہیں، وہ معاف کر دیں گے، تو جو مرضی کرتے پھر اللہ معاف کر دے گا۔ نظام بگڑ جاتا ہے دنیا کا بھی، گناہوں کی نحوست ہوتی دنیا میں بھی، اور اللہ تعالیٰ معاف فرما بھی دے نا، ایک گناہ کی نحوست وہ معافی کے بعد بھی اس کو بھگتنی پڑتی ہے۔ جیسے بیمار ہے نا انسان، بخار ہے تو وہ بخار تو ختم ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، لیکن اس بخار کے اثرات، منہ میں کڑواہٹ ہے، نکاہت ہے، کمزوری ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی مرض جو ہوتا ہے اور گناہ جو ہوتا ہے وہ اس کی نحوست معافی کے بعد بھی اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے، بسا اوقات محلے والوں کو اور گھر والوں کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ چوری کی ہے نا، فرض کریں تو چوری کی ہے، بٹ چوری کا گناہ ہے، اب وہ اس نے توبہ بھی کر لی، جس کی چوری کی اس کو واپس بھی کر دی، لیکن وہ عدالت اس کو سزا سنائے گی اور اس سے سارا گھر متاثر ہوگا، سب کے سب پریشان ہیں، عدالتوں کے چکر سب کے لگ رہے ہیں، اور جب تک وہ کیس ختم نہیں ہوتا وہ نحوست چلتی رہے گی۔ اس لیے گناہ سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے گناہ سے بچنا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں ہے سمجھدار وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ننگا وہ ہے جو دین سے خالی ہو۔ یا اللہ زندگی صرف آخرت ہی کی زندگی ہے، یعنی وہی پائیدار زندگی ہے جو اس میں خالی ہاتھ گیا تو اس نے عمر بھی کھو دی۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حق تعالیٰ شانوں کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا اور اس کی تمنا کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ شانوں سے مانگنا دوسری چیز ہے، اور اس کی رحمت اور مغفرت کے گھمنڈ پر غرور اور یہ گمان کہ میں جو چاہے کرتا رہوں میری مغفرت تو ہو ہی جائے گی دوسری چیز ہے۔ گھمنڈ جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اس گھمنڈ میں لگا ہے، گناہ کرتے جا رہا ہے۔ رحمت کا امیدوار وہ معتبر ہے جو نیکی کا کام کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ جو جنت دے گا وہ فرمایا اعمال کی وجہ سے، وہ ایسی جنت جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے مومنین کے لیے، وہ اعمال کے بل بوتے پہ نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانک لے گی اور پھر وہ جنت میں جائے گا۔ تو اصل رحمت کا طلبگار امیدوار وہ اس کا جچتا ہے جو نیکی کرے اور ڈرے، نیکی کرے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو۔